نہیں بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا صاحب نے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا ہے یا ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ نبوت کو جاری سمجھتے تھے، ختم نبوت کے منکر تھے، تو اس پر مرزا صاحب نے کافی لیادے کی اور ان کی تردید کی۔ ہم ان کو نہیں مانتے، اس بات کا ہم رد کریں گے، فلاں یہ ہے وہ ہے۔ جب سے یہ یوٹیوب وغیرہ یا دوسرے میڈیا شروع ہوئے ہیں، دستور یہ ہے اور پہلے بھی یہی کام تھا کہ صرف متعلقہ قابل اعتراض فکر نکال کر کسی کی بات سے ان کو پھیلانا، یہ پرانا طریقہ ہے۔ کتابوں کے حوالے بھی ایسے دیتے ہیں لوگ، اور یہ کلپ وغیرہ کو بھی ایسے کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے بات ہوتی ہے، اس میں سے 1-2 فکرے بنا کے نکال کے ان کو قابل اعتراض بنا کر آگے پھیلایا جاتا ہے۔ جس بات کی بنیاد پر یہ پچھلے سال سے کام چل رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی میرے پاس آیا تھا لاہور سے یہ کلپ، وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبہ میں بھی یہ بات سمجھائی اور بار بار سمجھائی، کئی دفعہ یہ بات ہوئی تھی، سوالوں جوابوں میں بھی انہوں نے بات یہ سمجھائی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب 1953 کی تحریک چلی ہے مرزائیوں کے خلاف، تو مرزائیوں کا ایک وقت خواجہ ناظم الدین کو ملا جو وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی مسلمان ڈکلیئر کروائیں حکومت سے، اور جو تحریک چل رہی اس کو فساد ڈکلیئر کروا کے حکومت سے ان کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کریں۔ تو جس آدمی کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے یا چلاکی آتی ہے، وہ بات وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے دوسرا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی یہ بات اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ تو جب وہ وفد ملا خواجہ ناظم الدین سے، تو انہوں نے کہا وفد نے کہ خواجہ صاحب درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب خواجہ صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور پاکستان میں اس وقت دونوں تھے، مشرقی پاکستان مغربی، تو وزیر اعظم سے یہ کہنا کہ درود شریف پڑھو اس کی حد تک ہے۔ انہوں نے کہا بڑے حیران کے پوچھا یار اس کا کیا مطلب ہے تمہارا سوال سے؟ انہوں نے کہا خواجہ صاحب اس کا مطلب بعد میں بتائیں گے، درود شریف پڑھیں ابراہیمی۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی اس میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہوں نے کہا جی برکت بتائیں ہمیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کون سی دی تھی، اور رسول اللہ کو برکت ملی ہے کہ نہیں ملی، کیونکہ ہم نے درود میں یہ دعا کی ہے کہ تو نے جس طرح ان کو برکت عطا کی تھی اسی طرح رسول اللہ کو بھی برکت عطا کر۔ اب خواجہ صاحب چپ، وہ عالم تو تھے نہیں، سیاستدان تھے۔ انہوں نے کہا کہ برکت سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کی نسل میں لگاتار نبی آئے، یہ بہت بڑی برکت تھی سیدنا ابراہیم کو جو عطا ہوئی۔ ادھر ہم دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں کہ رسول اللہ کو بھی وہی برکت عطا کر۔ تو خواجہ صاحب کو جواب نہیں آیا، انہوں نے خواجہ صاحب کو لاجواب کر دیا بقول مرزائیوں کے۔ تو مولانا صاحب نے اس کا حل یہ بتایا تھا جس کو یہ لوگ اب ان کی بدنامی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے علم اور عقل کو پہنچنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جہاں سے بات کرتے تھے اس کے پیچھے 20,000 کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، کوئی ایک آدھ کتاب نہیں پڑھی تھی۔ 65 سال انہوں نے پڑھا ہے، صرف ریسرچ کیا، کسی کی ملازمت نہیں کی، روزانہ ایک کتاب پڑھتے تھے، اور رف آئیڈیا ہے کہ 20,000 کتابیں پڑھی تھیں ہر فن کی، اور ان کو یاد بھی تھیں۔ اس آدمی کو جو پوری زندگی مرزائیوں سے مناظرے کرتا رہا، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہے کہ ہمیں بھئی اس کا جواب نہیں آتا، کوئی جاننے والا اس کا جواب دے دے۔ میں جواب دینے لگا ہوں جو حضرت نے خود ہمیں بتایا تھا۔ مطلب میں اتنا قابل نہیں کہ میں ان کی طرف سے جواب دے سکوں، جو انہوں نے فرمایا تھا وہی میں دہرانے لگا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ پہلا اس کا ترجمہ درست کر لیں درود شریف کا۔ اس کا ترجمہ جیسے نہیں ہے، کما کا ترجمہ جیسے نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے کیونکہ کہ تو نے
حضرت سیدنا ابراہیم کو پر صلات کی تھی، تو نے ان پر بھی برکت عطا کی تھی، کیونکہ تو نے یہ کی تھی۔ اور جناب کی یہ عادت مبارکہ ہے، جیسے بادشاہ کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ حضور ہمیشہ غریبوں پر رحم کرتے ہیں، تو مجھ پر بھی رحم کیا جائے، کیونکہ آپ غریبوں پر مہربان ہیں، میں بھی غریب ہوں، مجھ پر بھی رحم کیا جائے۔ تو اس طرح کی یہ بات ہے ایک۔ دوسری بات یہ کہ نبی کے کام کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کو وحی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ سارے انعامات اس امت میں جاری ہیں، نبی کا منصب اس امت میں کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ واضح طور پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا تھا، انعامات سارے جاری ہیں۔ اگر وہ انعامات کا جاری رہنا نہ مانا جائے، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، تو پھر تو وہ سارے وہ انعام اور برکت ہی ختم ہو گئی۔ انعام پہلا ہے وحی، وہ الہام کی شکل میں جاری ہے۔ اولیاء اللہ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ پاک بات سمجھا دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، ہر آدمی نے پوری زندگی ایک لفظ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا معنی جو ہے بعض وقت چلتے چلتے ایسا ذہن میں آتا ہے کبھی وہ بات پہلے ذہن میں آئی نہیں تھی، اللہ پاک خود سمجھاتا ہے۔ نمبر 1 وحی، نمبر 2 معجزات، یہ بھی نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو یہ اولیاء کی کرامتوں کی شکل میں معجزات بھی جاری ہیں۔ نمبر 3 خصوصیت ہوتی ہے شریعت لانا، تو علماء کے اجتہاد کی شکل میں شریعت کا کام بھی جاری ہے۔ علماء اجتہاد کرتے ہیں، جو نیا مسئلہ آتا ہے پہلے نبی بتاتے تھے، اب علماء امت بتاتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے۔ وحی بھی جاری الہام کی شکل میں، معجزات جاری کرامات کی شکل میں، شریعت جاری اجتہاد کی شکل میں۔ یہی وہ انعام تھے جو پہلی امتوں پر ہوتے تھے، سیدنا ابراہیم کی اولاد پہ ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کی شکل بدل کے وہ انعام جاری رکھے ہیں رسول اللہ کی امت میں بھی۔ لیکن اب منصب نبوت کسی کو نہیں ملے گا، اپوائنٹمنٹ لیٹر اب کسی کو نہیں ملے گا۔ صدیق اور نبی میں خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اس کی مثال حضرت فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی مثال ایسا ہے جیسے 2 لڑکوں نے CSS کلیئر کر لیا ہو، ایک کو گورنمنٹ نے ملازم رکھ لیا، دوسرے کو نہیں لکھا۔ تو نبی اور صدیق میں خصوصیات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر نبوت کا مل جاتا ہے، صدیق کو نہیں ملتا، ورنہ خوبیاں ساری نبی والی ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہ ہے صورت حالات۔ اور یہ بات کس نے کی؟ یہ بات کی تھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، نہ ہم نے ان کی کتابیں پڑھی نہ ان کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھے؟ تو حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اس امت میں یہ سارے کام جاری ہیں، اور خود ابن عربی بار بار اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، جن کے حوالے میں نے اپنی کتاب قادیانیت میں بھی دے دیے ہیں، اور مولانا نے وہ چیک بھی کر لیے تھے۔ وہ بار بار فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بار بار وہ لکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے حضرت ابن عربی بھی کہا ہے، صرف وہ انعامات جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں وہ جاری ہیں اس امت میں بھی۔ تو ابن عربی کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اتنی صلاحیت نہیں کہ بات کو سمجھ سکیں، اور اگر کسی میں صلاحیت ہے تو اس کی نیت نیک نہیں، وہ صرف بدنام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ اس کے بعد اگر کسی کا دل چاہے حضرت کو گالیاں دینا، بدنام کرنا، تو اس کے لیے میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے میں بند کرنے لگا ہوئی بات۔ سیدہ عائشہ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا اماں لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور سیدنا عمر کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے علاقے فتح کیے، مرتدوں کو مار مار کے مسلمان کیا، اور انہوں نے ایران فتح کیا، انہوں نے یہ ترکی فتح کیا، ایران، روم اور اس کو مصر تک انہوں نے سارے کو سب کچھ شکستیں دی، تو کیا وہ لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں جن کے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے؟ تو انہوں نے کہا اماں دونوں بزرگوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا، اور یہی بات جاننا چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، جب بھی کوئی ہمیں گالی دے یا ہمارے بزرگوں کو برا کہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں شخصیات بہت پسند تھیں،
ان کی وفات کے بعد ان کی ذاتی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اللہ نے پسند کیا کہ ان کی نیکیاں جاری رہیں اور ان کو گالیاں دینے والے مقرر کر دیے۔ اب وہ لوگ ان کو گالیاں دے کے ان کے درجے بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ لہذا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو برا کہے گا وہ دراصل اپنی نیکیاں ان کے نام لگا رہا ہے اور ان کے درجے بلند کروا رہا ہے۔ اسی طرح مولانا انہی بزرگوں کے پیروکار تھے، تو رسول اللہ کے صدقے اگر مولانا کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ان کے درجے مزید بلند کرے۔ باقی جس کو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی بات سمجھنے والے سے سمجھ لے، اور یہ جو فتویٰ دے دینا کہ میں اگر انجینئر ہوں تو اب مستندہ میرا فرمایا ہوا، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی۔ ہر آدمی طالب علم ہے، اگر آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا پس منظر نہیں پتا، تو ہم سے پوچھ لو۔ ہم 34 سال ان کے قدموں میں رہے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا شرف بھی یہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔